یہ لمحات ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ کل ہم نے نماز کے فرائض پر بات کی۔ 3 فرض کل ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ، نماز کا دوسرا فرض قیام، کھڑے ہو کے نماز پڑھنا، اور نماز کا تیسرا فرض قرات، یعنی اپنی زبان سے قرآن پاک کی آیات کی، سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرنا۔ 3 فرضوں کے بعد آج چوتھا فرض بیان ہوگا۔ نماز کا چوتھا فرض یہ ہے رکوع کرنا، اور ہر رکعت میں ایک رکوع ہوتا ہے۔ رکوع اس جھکنے کو کہتے ہیں کہ اگر ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائیں، اور انسان رکوع کی حالت میں اپنی پشت کو سیدھا رکھے، یہاں تک کہ اگر کوئی برتن یا گلاس بھی اس کی پشت پہ رکھا جائے تو وہ گرے نہ، بالکل سٹریٹ ہو اس کی پشت، اسے رکوع کہتے ہیں۔ اور یہ نماز میں فرض ہے، چوتھا فرض۔ نماز کا 5واں فرض ہے سجدے۔ دونوں سجدے فرض ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدے۔ اور روایت میں یہ بھی آتا ہے بندے کو خدا کا سب سے زیادہ قرب سجدہ میں ہوتا ہے، لہذا دعا زیادہ کیا کرو۔ صحیح مسلم کی روایت، حدیث کا نمبر 482۔ تو لہذا ہمیں سجدہ خشوع خضوع کے ساتھ کرنا چاہیے کہ یہ وہ سجدہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہم جھک کے اپنی عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں۔ سجدے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدے میں جب کوئی شخص جائے تو پیشانی کو زمین پہ ٹکائے اور پاؤں کی انگلیوں کو جہاں تک ہو سکے دبا کے پیٹ لگائے، کم از کم 1 انگلی لگ جائے اس کا پیٹ، یا 3 لگیں یا ساری لگ جائیں۔ 1 کا لگنا فرض، 3 کا واجب، اور 5 انگلیوں کا لگنا یہ سنت ہوتا ہے۔ لہذا اگر کوئی عذر نہیں ہے، موٹاپا نہیں ہے، ایسی چیز نہیں، تو پھر تو پاؤں کی انگلیوں کو دبا کے پیٹ لگانا چاہیے۔ اور اگر انسان کے جسم کے موٹاپے کی وجہ سے یا کسی اور عذر کی وجہ سے اگر اس کی پاؤں کی انگلیاں دبا کے پیٹ نہیں بھی لگ رہا تو انگلیوں کا زمین پہ لگا ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کے پاؤں اٹھ گئے تو اس کا سجدہ ہی نہیں ہوگا۔ سجدہ 7 ہڈیوں پہ ہوتا ہے، 2 ہاتھوں کی، 2 گھٹنے کی، اور 2 پاؤں کی، اور 1 پیشانی کی، یہ 7 ہڈیاں ہو گئی۔ مرد حضرات جب سجدہ کرتے ہیں تو پھر اس وقت اپنی بازوؤں کو الگ کر کے پیٹ ران سے جدا ہوتا ہے، لیکن خواتین جب سجدہ کرے گی تو اپنے آپ کو سمیٹ لے گی، اور سمیٹ کر جتنا ہو سکتا ہے خفا اور پوشیدگی کے ساتھ خواتین سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ اگر کسی شخص نے نرم چیز پہ کیا، جیسے ایک صاحب نے پوچھا جی بیڈ کے اوپر اگر ہم نماز پڑھ لیں گے، بیڈ کے گدے پہ، تو بیڈ کے گدے پہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ آپ جتنا دبائیں وہ دبتا ہی جاتا ہے۔ سجدے کی شرط ہے کہ پیشانی کو قرار ملے، قرار کا مطلب وہ ٹکے۔ اگر کسی نرم چیز پر، جیسے کہیں قالین بچھایا، نیچے گھاس بہت زیادہ ہے،
آپ دبائیں تو وہ اور دب رہی ہے، یا روئی ہے یا قالین ہے، ان پر اگر کوئی سجدہ کرے گا اور اس انداز میں کہ نیچے کوئی نرم چیز ہے، قالین اگر اس پہ پیشانی ٹک رہی ہے تو سجدہ ہو گیا، اگر اس کے نیچے کوئی ایسا فوم بچھایا ہوا ہے کہ جو مزید دبنے سے دبتا ہی جائے، اس صورت میں پھر سجدہ نہیں ہوگا۔ لہذا ان باتوں کا خصوصی خیال کیا جائے، کیونکہ پیشانی کا ٹکنا زمین پر قرار کے ساتھ یہ ضروری ہے۔ تو اب اس مسئلے کو بھی ذہن نشین رکھا جائے، لہذا جب بھی سجدہ کرے تو یہ امر دیکھ کے کہ پیشانی ٹک رہی ہے کہ نہیں۔ تو دو سجدے جو ہیں ملا کے کرنا واجب ہیں، لیکن دو سجدے کرنا فرض ہیں۔ اگر کسی نے امامہ ایسے باندھ لیا یہاں کہ اس کا ماتھا نہ جمع، یعنی اس کے ماتھے کا کوئی حصہ لگا ہی نہیں، امامہ اتنا بڑا باندھ لیا کہ وہ یہاں تک ہے، سجدے میں گیا تو امامہ تو لگ گیا، پیشانی تو لگی نہیں، سجدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اس امامہ کو تھوڑا اوپر کر لیں، یا امامہ کا پیچ اتنا زیادہ نہ باندھیں کہ جس کی وجہ سے سر سجدے پہ نہ لگ سکے۔ لہذا یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو جانا چاہیے۔ سجدہ انسان اپنے کھڑے ہونے کی جگہ سے اتنی بلند جگہ پہ بھی نہ کرے کہ وہ 12 انگلیوں سے زیادہ بلند ہو جائے، اس سے بھی سجدہ نہیں ہوگا۔ یعنی جہاں بندہ کھڑا ہے سجدے کی جگہ بھی اس کے برابر ہو، تھوڑی سی اوپر ہو تو کوئی بات نہیں، بہت زیادہ اوپر ہو تو پھر نہیں۔ اب یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو شخص کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ سجدے کا اشارہ کیسے کریں؟ اس میں مختلف آراء، مختلف باتیں آپ یا مختلف پوسٹیں آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں، اس مسئلے کو بھی ذرا غور سے سمجھیے۔ اگر کوئی شخص عذر کی وجہ سے زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا یا اس کے لیے عذر ہے تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، تو ایک تو سامنے کرسی کے کوئی پھٹا وغیرہ نہ لگاؤ، کیونکہ وہ پھٹا لگا ہوگا تو پھر وہ اس کو مزید جھکنے سے روک دے گا۔ تو اس کے لیے جو حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا پتہ لینے کے لیے گئے، بیمار تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ آگے ایک پھٹی رکھ کے اس کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پھٹی سائڈ پہ کی تو قریب ہی تکیہ تھا، انہوں نے تکیہ آگے جھسکا لیا، سرکار نے اس کو بھی پیچھے کیا اور کہا رکوع کا اشارہ کرو، سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ جھک کے کرو۔ اب اس حدیث سے پتہ چلا اگر کوئی کرسی پہ بیٹھ کے عذر کی وجہ سے نماز پڑھتا ہے، اس سے جھک کر رکوع اور سجدہ نہیں ہو رہا، تو پھر وہ نماز کے دوران اپنے ہاتھ رانوں پہ ہی رکھے اور رکوع کے لیے تھوڑا جھک جائے، سبحان ربی العظیم پڑھے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے رکوع کے لیے زیادہ جھک جائے، اپنے ہاتھ رانوں پہ ہی رکھے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ہاتھ رکوع میں تھوڑا سا پیچھے رکھے، سجدے میں ہاتھ تھوڑے سے آگے لے جائے، تاکہ رکوع اور سجدے کے ہاتھ کے اشارے سے بھی دونوں میں فرق ہو جائے، اور سجدے کے اشارے میں جتنا جھک سکتا ہے زیادہ جھک جائے۔ یہی حدیث کے الفاظ ہیں، اخفض من الرکوع، رکوع سے زیادہ جھک جاؤ سجدے میں، اشارے میں، تو نماز ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے اندر بعض لوگ وہ جی ہاتھ باہر نکال دیں، چھوڑ دیں، آگے رکھیں، نکال دیں، فضا میں کر دیں، کوئی ضرورت نہیں، آپ یہیں ہاتھ رکھ کے بھی سجدہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال اگر کسی نے ہاتھ آگے نکال لیے، فضا میں کر لیے بھی تو بھی سجدہ ہو جائے گا، لیکن تکلف میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب شرع نے اجازت دی ہے تو آپ نماز اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔
تو نماز کے یہ ہو گئے جی 5 فرض۔ نماز کا چھٹا فرض ہے قعدہ اخیرہ، آخری اتحیات میں بیٹھنا، یہ نماز میں فرض ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا تو آخری اتحیات میں وہ شخص جو ہے وہ بیٹھا، جیسے 4 رکعت والی نماز تھی، ظہر کی نماز 4 پوری ہو گئی، اس کے گمان میں شاید 3 ہو گئی، 4 کے بعد وہ 5ویں میں کھڑا ہو گیا ڈائریکٹ، جب اس کو یاد آئے تو فوراً واپس آ جائے، بیٹھے اور اتحیات پڑھے، سلام پھیرے، سجدہ صاحب کرے، پھر پوری اتحیات پڑھے، سلام پھیر دے، اس کی نماز ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، یہ وہ ہے جو ڈائریکٹ کھڑا ہوا۔ اور اگر وہ 4 رکعتوں کے بعد بیٹھا، اتحیات بھی پڑھی، عبدہ و رسولہ کے بعد اس نے سمجھا چاہے 2 رکعت ہوئی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو جیسے ہی یاد آئے واپس آئے اور اسی طرح سجدہ صاحب کرے تو نماز ہو جائے گی۔ پہلی صورت میں اگر وہ ڈائریکٹ کھڑا ہوا اور واپس بھی نہیں آیا، جیسے ہی وہ اگلی رکعت کا سجدہ کرے گا اس کی ساری نماز باطل ہو جائے گی، اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھیں۔ اسی طرح 2 رکعت کا مسئلہ ہے، 2 رکعت والی نماز ہے تو بھی اس میں اس نے 2 رکعت میں آخری، جیسے فجر کے ہے، آخری اتحیات میں بیٹھنا ہے، یعنی آخری اتحیات میں بیٹھنا فرض ہے، اس میں تشہد کا اور اتحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص آخری اتحیات میں نہیں بیٹھا، وہ 2 فرض والی نماز ہے، وہ 4 فرض ہیں یا 4 سنتیں ہیں، ان تمام کا حکم ایک ہی جیسا ہے کہ جو آخری اتحیات میں نہیں بیٹھے گا، اگلی رکعت میں کھڑا ہو جائے گا ڈائریکٹ، اس نے اگر اگلی رکعت کا سجدہ کر لیا تو نماز گئی، اور اگر وہ واپس آ گیا اور سجدہ صاحب کر کے نماز کر لی تو ہو۔ نماز کا آخری فرض ہے خروج بے سنعی، یعنی جب پوری اتحیات پڑھ لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے نماز سے نکل جانا، یہ نماز کا 7واں فرض ہے جو کہ نماز کی تکمیل کے لیے ہے۔ اب نماز کے 7 فرض ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس کر دیے۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، اور تیسرا فرض جو ہے قرات، چوتھا فرض رکوع، 5واں فرض سجود، اور چھٹا فرض آخری اتحیات، آخری اور 7واں فرض سلام پھیرتے ہوئے نماز سے نکل جانا۔ اس میں سے کوئی بھی رہ گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ واجب چھوٹے تو سجدہ صاحب سے نماز ہوتی ہے، فرض چھوٹ گیا تو نماز ہی دوبارہ پڑھنی پڑے گی، تو ان کا خیال رکھیں۔ تو کل انشاءاللہ ہم نماز کے واجبات پہ بات کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کے یہ تمام مسائل سیکھنے، سمجھنے اور اپنی عبادت ان کے مطابق کرنے